آغا خان یونیورسٹی ایگزامینیشن بورڈ کی جانب سے 11ویں جماعت 2023 کے سمعی مہارتوں کے امتحان میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس جزو کا کل دورانیہ 25 منٹ ہے اور اس کے کل نمبر 20 ہیں۔ آپ کو 2 اقتباسات سنائے جائیں گے۔ ہر اقتباس 2 بار سنایا جائے گا۔ پہلے آپ اقتباس نمبر 1 کو غور سے سنیے اور پھر اس اقتباس سے متعلق 10 سوالات کو خاموشی سے پڑھنے کے لیے 2 منٹ کا وقفہ ہوگا۔ اس کے بعد آپ اقتباس نمبر 1 دوبارہ سنیں گے اور اپنے جوابات جوابی ورق پر موجود 4 دائروں میں سے کسی ایک صحیح دائرے کو پر کر کے دیں گے۔ اس اقتباس کے سوالات حل کرنے کے لیے آپ کو 3 منٹ کا وقت دیا جائے گا۔ اس کے فوراً بعد آپ اقتباس نمبر 2 سنیں گے اور اس کے بعد اقتباس نمبر 2 سے متعلق 10 سوالات خاموشی سے پڑھنے کے لیے 2 منٹ کا وقفہ دیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ اقتباس نمبر 2 دوبارہ سنیں گے اور اپنے جوابات جوابی ورق پر موجود 4 دائروں میں سے کسی ایک صحیح دائرے کو پر کر کے دیں گے۔ اس اقتباس کے سوالات حل کرنے کے لیے بھی آپ کو 3 منٹ کا وقت دیا جائے گا۔ اقتباس نمبر 1 سنیے۔ لیاری۔ لیاری کراچی کا مشہور ترین خطہ ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ خطہ زمین ہی کراچی ہے، کیونکہ یہ دور آغاز ہی سے کراچی کا رفیق ہے۔ لئی کے درختوں کی کثرت کے سبب سندھی زبان میں یہ علاقہ لئی واری یعنی لئی والی جگہ کہلایا۔ لئی واری گزرتے وقت کے ساتھ لیاری بن گیا۔ لیاری ندی اور اس کے پانی کے سبب یہ علاقہ زراعت پیشہ لوگوں کے لیے پرکشش تھا۔ ماہرین آثار قدیمہ نے دستیاب معلومات سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ تقریباً 4000 سال قبل یہ علاقہ زراعت پیشہ لوگوں سے آباد تھا، مگر اس کی آباد نو کی منزل کراچی کی بندرگاہ کی دریافت کے بعد کی ہے، جب یہاں آنے اور رہائش اختیار کرنے والے زراعت کے لیے نہیں بلکہ مزدوری کے لیے آ کر آباد ہوئے۔ بندرگاہ کی شہرت سن کر بلوچستان سے اولین طور پر جو لوگ آئے وہ ماہی گیر تھے۔ لیاری کو ابتدا میں مسکن بنانے والے اور پھر آباد کرنے والے اور اس کے بعد ایک مخصوص ثقافت کا رنگ عطا کرنے والے بلوچ ہیں۔ کھارادر میں جہاں آج مچھی میانی مارکیٹ ہے، وہاں سندھی ماہی گیروں کی جھگیاں تھیں۔ 1870 میں اس جگہ مارکیٹ کی تعمیر کے لیے ان ماہی گیروں کو وہاں سے ہٹایا گیا اور لیاری میں موجود برساتی پانی کی گزرگاہ سے بنے ایک کھڈ کی بھرائی کر کے وہاں آباد کرایا گیا۔ بلوچوں کے بعد یہ دوسری بڑی آبادی تھی جو لیاری میں قیام پذیر ہوئی۔ آبادی بڑھنے کے ساتھ دیگر برادریوں کی آمد شروع ہوئی، جن میں کچھی، اوکھائی میمن، پٹھان، میاں والی، یہ سب قدیمی طور پر لیاری میں آنا شروع ہو گئے تھے۔ 1946 میں بہار میں ہوئے فسادات کے سبب پیر الہی بخش صاحب کی کوششوں سے وہاں سے آئی بہاری برادری کو باقاعدہ سے ایک ہاؤسنگ سوسائٹی بنا کر لیاری میں آباد کرایا گیا۔ پاکستان کے معرض وجود میں آنے کے بعد ہجرت کر کے آئی برادریوں نے لیاری میں پہلے سے موجود اپنی برادریوں کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی۔ آگرہ سے آئی اردو سپیکنگ برادری نے بھی لیاری کو مسکن بنایا۔ یوں لیاری مختلف برادریوں کے کلچر سے سجا ایسا گلدستہ بن گیا جس کا نمایاں پھول بلوچ اور نمایاں خوشبو بلوچ ثقافت ہے۔ لیاری چست لوگوں کی چست سرزمین ہے، جہاں کے محنت کش سدا بہار اور منکسر المزاج ہیں۔ یہاں فٹ بال، باکسنگ اور سائیکلنگ کی دنیا ہے اور یہاں موسیقی اور سروں سے والہانہ لگاؤ کی ایسی ثقافت ہے جس کا اظہار پورے کراچی میں اور کہیں نظر نہیں آتا۔ اب سوال نمبر 1 تا 10 جو کہ صفحہ نمبر 2 اور 3 پر ہیں، خاموشی سے پڑھنے کے لیے آپ کو 2 منٹ دیے جاتے ہیں۔
اقتباس نمبر 1 دوبارہ سنیے۔ اس دوران آپ چاہیں تو اس سمعی اقتباس سے متعلق سوالات پڑھ سکتے ہیں۔ لیاری لیاری کراچی کا مشہور ترین خطہ ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ خطہ زمین ہی کراچی ہے، کیونکہ یہ دور آغاز ہی سے کراچی کا رفیق ہے۔ لئی کے درختوں کی کثرت کے سبب سندھی زبان میں یہ علاقہ لئی واری یعنی لئی والی جگہ کہلایا۔ لئی واری گزرتے وقت کے ساتھ لیاری بن گیا۔ لیاری ندی اور اس کے پانی کے سبب یہ علاقہ زراعت پیشہ لوگوں کے لیے پرکشش تھا۔ ماہرین آثار قدیمہ نے دستیاب معلومات سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ تقریباً 4000 سال قبل یہ علاقہ زراعت پیشہ لوگوں سے آباد تھا، مگر اس کی آباد نو کی منزل کراچی کی بندرگاہ کی دریافت کے بعد کی ہے، جب یہاں آنے اور رہائش اختیار کرنے والے زراعت کے لیے نہیں بلکہ مزدوری کے لیے آ کر آباد ہوئے۔ بندرگاہ کی شہرت سن کر بلوچستان سے اولین طور پر جو لوگ آئے وہ ماہی گیر تھے۔ لیاری کو ابتدا میں مسکن بنانے والے اور پھر آباد کرنے والے اور اس کے بعد ایک مخصوص ثقافت کا رنگ عطا کرنے والے بلوچ ہیں۔ کھارادر میں جہاں آج مچھی میانی مارکیٹ ہے، وہاں سندھی ماہی گیروں کی جھگیاں تھیں۔ 1870 میں اس جگہ مارکیٹ کی تعمیر کے لیے ان ماہی گیروں کو وہاں سے ہٹایا گیا اور لیاری میں موجود برساتی پانی کی گزرگاہ سے بنے ایک کھڈ کی بھرائی کر کے وہاں آباد کرایا گیا۔ بلوچوں کے بعد یہ دوسری بڑی آبادی تھی جو لیاری میں قیام پذیر ہوئی۔ آبادی بڑھنے کے ساتھ دیگر برادریوں کی آمد شروع ہوئی، جن میں کچھی، اوکھائی میمن، پٹھان، میاں والی، یہ سب قدیمی طور پر لیاری میں آنا شروع ہو گئے تھے۔ 1946 میں بہار میں ہوئے فسادات کے سبب پیر الہی بخش صاحب کی کوششوں سے وہاں سے آئی بہاری برادری کو باقاعدہ سے ایک ہاؤسنگ سوسائٹی بنا کر لیاری میں آباد کرایا گیا۔ پاکستان کے معرض وجود میں آنے کے بعد ہجرت کر کے آئی برادریوں نے لیاری میں پہلے سے موجود اپنی برادریوں کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی۔ آگرہ سے آئی اردو سپیکنگ برادری نے بھی لیاری کو مسکن بنایا۔ یوں لیاری مختلف برادریوں کے کلچر سے سجا ایسا گلدستہ بن گیا جس کا نمایاں پھول بلوچ اور نمایاں خوشبو بلوچ ثقافت ہے۔ لیاری چست لوگوں کی چست سرزمین ہے، جہاں کے محنت کش سدا بہار اور منکسر المزاج ہیں۔ یہاں فٹ بال، باکسنگ اور سائیکلنگ کی دنیا ہے، اور یہاں موسیقی اور سروں سے والہانہ لگاؤ کی ایسی ثقافت ہے جس کا اظہار پورے کراچی میں اور کہیں نظر نہیں آتا۔ اب آپ کو سوالات حل کرنے کے لیے 3 منٹ کا وقت دیا جاتا ہے۔
اب آپ اقتباس نمبر 2 سنیں گے. یہ اقتباس بھی 2 مرتبہ سنایا جائے گا. اقتباس نمبر 2 سنیے. اچھے پڑوسی وہ لوگ انتہائی خوش نصیب ہیں جن کے پڑوسی شریف ہوتے ہیں، ورنہ پاس پڑوس کے 4-5 گھروں میں سے ایک بھی کم ظرف ہو تو سارے لوگوں کی زندگی تلخ ہو کر رہ جاتی ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جان بوجھ کر لڑائی نکالنا چاہتے ہیں. کسی گھر میں پڑوسن کی نوکرانی سے جھگڑا شروع ہوتا ہے تو کسی کے پاس بچوں کی آپس کی لڑائی بڑوں تک پہنچ جاتی ہے. بات کچھ نہیں ہوتی، فریقین میں سے ایک بھی اگر سوجھ بوجھ سے کام لے تو قصہ وہیں رفع دفع ہو جاتا ہے، لیکن لوگ اس کو وقار کا مسئلہ بنا کر آگے بڑھتے ہی جاتے ہیں. بعض لوگ اپنے بچوں کو کچھ ایسی تربیت دیتے ہیں کہ بچے پڑوسیوں کا صحیح معنوں میں جینا حرام کر دیتے ہیں. بچے پڑوسی کو کتنا تنگ کرتے ہیں اس بارے میں وہ ایک لفظ بھی سننا نہیں چاہتے. ان کا خیال ہوتا ہے کہ بچوں کی جھوٹی اور غلط شکایت کی جا رہی ہے. ایک صاحبہ کو گانے کا شوق ہے. وہ نہ صرف کلاسیکی موسیقی کا روزانہ 2 گھنٹے ریاض کرتی ہیں بلکہ کچھ بچوں کو ساز کے ساتھ گانا بھی سکھاتی ہیں. پڑوسن کو گانے سے مطلق دلچسپی نہیں، روزانہ سنتے سنتے اس کے کان پک گئے ہیں. اس لیے جواب میں اس نے ایک فالتو کتا پال رکھا ہے جس کو کم کھانا دے کر چھوٹی سی رسی سے تنگ باندھ کر رکھتی ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ بھونک کر گانے کا صحیح جواب دے سکے. لڑائی 2 گھروں میں ہے لیکن دوسرے پڑوسی مجبوراً گانا سنتے ہیں اور کتے کی کرخت آوازوں کو بھی بھگتتے ہیں. 2 پڑوسیوں کے بچوں میں کھیل کود میں لڑائی ہوئی. 2-4 دن بعد بچے ایسے گھل مل گئے جیسے کچھ ہوا ہی نہ تھا. لیکن بڑوں کے دل میں میل آ جائے تو دھلنا مشکل ہے. ایک نے انتقاماً نل کا ایسا بندوبست کرایا کہ دوسرے کے گھر پانی آنا بند ہو گیا. تو میں بڑھتے بڑھتے گالی گلوچ کی نوبت آ گئی. اکثر خواتین کا اپنے پڑوسیوں کے گھر بہت زیادہ آنا جانا ہوتا ہے. وقت بے وقت دروازہ کھٹکھٹاتی ہیں اور اطمینان سے اپنا وقت گزار کر واپس ہوتی ہیں. وہ یہ نہیں سوچتی کہ خود اگر بیکار ہیں تو ضروری نہیں کہ پڑوسن بھی بیکار ہو. ایک صاحب صبح 9 بجے آفس چلے جاتے ہیں. 11 بجے ان کی بیوی ہمارے گھر آ کر فون کرتی ہیں، راجو پکچر چلنے کے لیے ضد کر رہا ہے، اس کا بھی ٹکٹ لے آئیے، اور کافی ختم ہو گئی ہے، میں صبح کہنا بھول گئی. اس قسم کی باتیں کرتے وقت لوگ مطلق نہیں سوچتے کہ پڑوسی کا کتنا وقت ضائع ہوتا ہے. بہرحال ہر قسم کے پڑوسیوں سے لوگوں کا سابقہ پڑتا ہے. آپس میں تعلقات خوشگوار ہوں تو دونوں ایک دوسرے کے آڑے وقت کام آتے ہیں. اب سوال نمبر 11 تا 20 جو کہ صفحہ نمبر 4 اور 5 پر ہیں خاموشی سے پڑھنے کے لیے آپ کو 2 منٹ دیے جاتے ہیں. آپ سے جب تک کہا نہ جائے صفحہ نمبر 5 نہیں پلٹیں گے.
اقتباس نمبر 2 دوبارہ سنیے۔ اس دوران آپ چاہیں تو اس سمعی اقتباس سے متعلق سوالات پڑھ سکتے ہیں۔ اچھے پڑوسی وہ لوگ انتہائی خوش نصیب ہیں جن کے پڑوسی شریف ہوتے ہیں، ورنہ پاس پڑوس کے 4-5 گھروں میں سے ایک بھی کم ظرف ہو تو سارے لوگوں کی زندگی تلخ ہو کر رہ جاتی ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جان بوجھ کر لڑائی نکالنا چاہتے ہیں۔ کسی گھر میں پڑوسن کی نوکرانی سے جھگڑا شروع ہوتا ہے تو کسی کے پاس بچوں کی آپس کی لڑائی بڑوں تک پہنچ جاتی ہے۔ بات کچھ نہیں ہوتی، فریقین میں سے ایک بھی اگر سوجھ بوجھ سے کام لے تو قصہ وہیں رفع دفع ہو جاتا ہے، لیکن لوگ اس کو وقار کا مسئلہ بنا کر آگے بڑھتے ہی جاتے ہیں۔ بعض لوگ اپنے بچوں کو کچھ ایسی تربیت دیتے ہیں کہ بچے پڑوسیوں کا صحیح معنوں میں جینا حرام کر دیتے ہیں۔ بچے پڑوسی کو کتنا تنگ کرتے ہیں اس بارے میں وہ ایک لفظ بھی سننا نہیں چاہتے۔ ان کا خیال ہوتا ہے کہ بچوں کی جھوٹی اور غلط شکایت کی جا رہی ہے۔ ایک صاحبہ کو گانے کا شوق ہے۔ وہ نہ صرف کلاسیکی موسیقی کا روزانہ 2 گھنٹے ریاض کرتی ہیں بلکہ کچھ بچوں کو ساز کے ساتھ گانا بھی سکھاتی ہیں۔ پڑوسن کو گانے سے مطلق دلچسپی نہیں، روزانہ سنتے سنتے اس کے کان پک گئے ہیں۔ اس لیے جواب میں اس نے ایک فالتو کتا پال رکھا ہے جس کو کم کھانا دے کر چھوٹی سی رسی سے تنگ باندھ کر رکھتی ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ بھونک کر گانے کا صحیح جواب دے سکے۔ لڑائی 2 گھروں میں ہے لیکن دوسرے پڑوسی مجبوراً گانا سنتے ہیں اور کتے کی کرخت آوازوں کو بھی بھگتتے ہیں۔ 2 پڑوسیوں کے بچوں میں کھیل کود میں لڑائی ہوئی۔ 2-4 دن بعد بچے ایسے گھل مل گئے جیسے کچھ ہوا ہی نہ تھا، لیکن بڑوں کے دل میں میل آ جائے تو دھلنا مشکل ہے۔ ایک نے انتقاماً نل کا ایسا بندوبست کرایا کہ دوسرے کے گھر پانی آنا بند ہو گیا۔ تو میں بڑھتے بڑھتے گالی گلوچ کی نوبت آ گئی۔ اکثر خواتین کا اپنے پڑوسیوں کے گھر بہت زیادہ آنا جانا ہوتا ہے۔ وقت بے وقت دروازہ کھٹکھٹاتی ہیں اور اطمینان سے اپنا وقت گزار کر واپس ہوتی ہیں۔ وہ یہ نہیں سوچتی کہ خود اگر بیکار ہیں تو ضروری نہیں کہ پڑوسن بھی بیکار ہو۔ ایک صاحب صبح 9 بجے آفس چلے جاتے ہیں، 11 بجے ان کی بیوی ہمارے گھر آ کر فون کرتی ہیں، راجو پکچر چلنے کے لیے ضد کر رہا ہے، اس کا بھی ٹکٹ لے آئیے، اور کافی ختم ہو گئی ہے، میں صبح کہنا بھول گئی۔ اس قسم کی باتیں کرتے وقت لوگ مطلق نہیں سوچتے کہ پڑوسی کا کتنا وقت ضائع ہوتا ہے۔ بہرحال ہر قسم کے پڑوسیوں سے لوگوں کا سابقہ پڑتا ہے۔ آپس میں تعلقات خوشگوار ہوں تو دونوں ایک دوسرے کے آڑے وقت کام آتے ہیں۔ اب آپ کو سوالات حل کرنے کے لیے 3 منٹ کا وقت دیا جاتا ہے۔
آپ کی سمعی مہارتوں کے جوابات کا وقت ختم ہوا اور اب آپ دوسرے جزو کے سوالات کے لیے صفحہ پلٹ سکتے ہیں۔ اس دوسرے جزو کے لیے آپ کے پاس 30 منٹ ہیں۔